میں بلا تاخیر استاذ العلماء عالم با عمل عالم نبی فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الطاف صاحب آپ نے گزارش کریں گا کہ آپ سونی گفتگو دنال ساڑھے دلانو منور کریں گے مہمان دا خوش ہو کے استقبال کرو نعرہ تکبیر جندہ حد سلامت ایک باری چاہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على نبی الرحمت وخازن المغفرت وقاعد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين وأصحابه الطيبين الطاهرين الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب بلند آواز کے ساتھ نبی و آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر کوئی درود نہ پڑھے، وہ بندہ درود پڑھے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا رہتے مدینے میں ہیں پر بستے ہر مومن کے سینے میں ہیں، وہی بلند آواز سے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محتشم سامعین، اپنی گفتگو کا آغاز سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اشرف انبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان میں بیان فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ تھے تو کائنات میں کچھ نہ تھا سوائے خدا کے. خدا تھا وہ اکیلا تھا. اللہ کا ارشاد ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرما دیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اللہ کے اس فرمان کے مطابق بیان فرمائی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر کائنات میں جان نہ ہو، جہان میں جان نہ ہو تو جہان کیسے چل سکتا ہے؟ جسم میں جان نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کر سکتا. جہان میں جان نہ ہو تو جہان کا نظام نہیں چل سکتا. جان جہان میں ہے، رسول خدا ہیں تو کائنات کا نظام چل رہا ہے. رسول نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی ختم ہو جائے. مجھ سے قبل علامہ اسلم صاحب خطاب فرما رہے تھے اور ان سے قبل علامہ کریم بخش صاحب خطاب فرما رہے تھے. میرا یہ طریقہ ہے، یہ عادت ہے کہ جو خطاب ہو رہا ہو اسی میں سے آگے خطاب لے کے چلتا ہوں. اپنا نیا موضوع نہیں بناتا. میں کوشش کروں گا کہ انہی کے خطاب میں سے کچھ معروضات میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. علامہ اسلم صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی و لطافت بیان کی ہے کہ آپ کا ازواج کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کا اولاد کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کا اصحاب کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ اپنے امتیوں سے کس طرح پیار فرمایا کرتے تھے اور ان کی تربیت کیسے کی ہے. اور علامہ کریم بخش صاحب نے اولیاء کاملین اور مشائخ کبار کے طریقہ کار کو بیان فرمایا. میں انشاءاللہ دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں وہ عظیم ہستی ہیں جن کی آمد پر اللہ ہمیں خوشیاں منانے کا ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. یہ محفل جو سجائی گئی ہے میاں مختار احمد صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے 25 سال کے بعد بیٹا عطا فرمایا. بہت بڑی خوشی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. رب جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. وہ قادر ہے، کریم ہے، وہ قادر مطلق ہے. بیٹا عطا فرمایا ہے تو بیٹے کے عطا ہونے پر حاجی میاں مختار احمد صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی سجائی ہے. محفل کو سجا کے بتلایا ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. کائنات میں وہ عظیم ہستی جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی اور ان کو بیٹا ملا تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر محمد مصطفیٰ کائنات میں نہ آتے، نہ یہ ہوتے، نہ ان کا بیٹا ہوتا. تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بیٹا ملا. وہ صدقہ رسول اللہ کا، رسول اللہ کے صدقے میں بیٹا ملا ہے. تو رسول اللہ کی محفل میلاد سجا کے جشن منا کے اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں. محفل وہی سجائے گا، نعرے وہی لگائے گا، عظمت کے گیت وہی گائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے نغمے وہی آلاپے گا جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی. تو اللہ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. وہ اللہ کا فضل ہے کیا جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں منانے کا ارشاد فرما رہا ہے. وہ اللہ کا فضل، فضل عظیم حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. یہ زمین ہمارے لیے فرش بنی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. آسمان ہمارے لیے چھت بنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. آسمان سے اللہ نے باران رحمت کو نازل فرمایا.
یہ بھی ہمارے لیے فضل ہے۔ زمین سے طرح طرح کے پھل اور میوجات نکالے اور ہمارے لیے رزق کا باعث بنایا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آسمان کو سورج چاند ستاروں سے مزین فرمایا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ساری کائنات اللہ کا فضل ہے، اور جس فضل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں منانے کا ارشاد فرما رہا ہے، وہ فضل کوئی اور فضل نہیں ہے۔ وہ زمین، وہ آسمان، باران رحمت کا نازل ہونا، زمین سے طرح طرح کے پھل اور میوجات کا پیدا ہونا، ہمارے لیے رزق کا باعث بننا، اور اللہ نے آسمانوں کو جو ستاروں سے مزین کیا ہے، چاند سے سجایا ہے، سورج سے سجایا ہے، ان چیزوں کا جو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے، ان فضل پر خوشیاں منانے کا اللہ ہمیں ارشاد نہیں فرما رہا۔ جس فضل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں منانے کا ارشاد فرما رہا ہے، وہ فضل عظیم حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آئیے میں تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ خلاق کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعیا الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، سراجا منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ترجمہ سماعت فرمائیے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، چمکتا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، لنگر کا سامان آ رہا ہے، میں انشاءاللہ جلدی بس کر دوں گا، کیونکہ جب لنگر کا سامان آنے لگ جائے تو پھر خطیب کو چاہیے کہ وہ بس کر دیں۔ جب تک لنگر پورا لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اگر میری گفتگو رہ بھی گئی تو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے ہی علاقے کا ہوں، اور علامہ مختار احمد غوثوی صاحب وہ تشریف لے کر ٹھیک ہوگی، تشریف لے کر نہیں آ رہے، ان کی جگہ پر یہ فقیر آپ کے سامنے آیا جو کلام آپ کو سنا رہا ہے۔ بہرحال توجہ سے سماعت فرمائیے گا، سرکار کی عظمت ہے، جتنی بار بھی سنیں گے ہر بار لطف دوبالا نظر آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، چمکتا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کا نعرہ تکبیر، ایک باری سجاد چاہتے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ نبی کا نبی بن کر آنا، شاہد بن کر آنا، مبشر بن کر آنا، نذیر بن کر آنا، داعیا الی اللہ بن کر آنا، سراجا منیر بن کے آنا۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، خوشخبری ہے رب ذوالجلال کی طرف سے مومنین کے لیے، فضل کبیر آ گیا۔ اگر کائنات میں یہ فضل کبیر نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی فضل بھی نہ ہوتا۔ جس فضل کبیر کی آمد پر اللہ خوشیاں منانے کا ارشاد فرما رہا ہے، وہ کوئی اور فضل نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آیت میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فضل آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور رحمت تو بچہ بچہ جانتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کا معنی یہ بنتا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، رحمت للمؤمنین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ عالمین میں جو ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، سب کے لیے سرکار رحمت بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی رحمت ہیں، ذرہ ذرہ کے لیے رحمت ہیں، پتہ پتہ کے لیے رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے رحمت ہیں، آسمان والوں کے لیے رحمت ہے، فرش والوں کے لیے رحمت ہے، عرش والوں کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے برابر رحمت بن کے آئے۔
اتنا مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اتنا ہی کافرین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آسمان سے بادل برسا، کسان باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا اور آگے جاتا ہے دیکھتا ہے ندی میں اس سے زیادہ پانی ہے، تھوڑا اور آگے جاتا ہے دیکھتا ہے دریا میں اس سے زیادہ پانی ہے، تھوڑا اور آگے جاتا ہے دیکھتا ہے سمندر میں سب سے زیادہ پانی ہے۔ ایک پہاڑی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو پہاڑی پر ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ اندر ہی اندر عالم تخیلات میں گم ہو کر بادل سے سوال کرتا ہے، بادل تو نے ناانصافی کی، تالاب کو تھوڑا سا پانی دیا، ندی کو اس سے زیادہ دے دیا، نہر کو اس سے زیادہ دے دیا، دریا کو اس سے زیادہ دے دیا، سمندر کو سب سے زیادہ دے دیا، اور پہاڑی کو ایک قطرہ پانی نے دیا۔ بادل بولا، میں پنجاب یا پاکستان کا بادل نہیں ہوں، میں آسمان کا بادل ہوں۔ جتنا میں خشکی پہ برستا ہوں اتنا ہی تری پہ برستا ہوں، جتنا میں غریب کی جھوپڑی پہ برستا ہوں اتنا ہی امیر کے بنگلے پہ برستا ہوں، جتنا میں تالاب پہ برسا اتنا ہی ندی پہ برسا، جتنا میں ندی پہ برسا اتنا ہی نہر پہ برسا، جتنا میں نہر پہ برسا اتنا ہی دریا پہ برسا، جتنا میں دریا پہ برسا اتنا ہی سمندر پہ برسا، جتنا میں سمندر پہ برسا اتنا ہی پہاڑی پہ برسا۔ پر کیا کروں، جس نے جتنا دامن پھیلایا اسے اتنا ہی مل گیا۔ ندی نے تھوڑا سا دامن پھیلایا، ندی کو تھوڑا سا مل گیا۔ تالاب نے اس سے زیادہ دامن پھیلا دیا، تالاب کو اس سے زیادہ مل گیا۔ نہر نے تالاب سے زیادہ دامن پھیلا دیا، نہر کو تالاب سے زیادہ مل گیا۔ دریا نے نہر سے زیادہ دامن پھیلا دیا، دریا کو نہر سے زیادہ مل گیا۔ سمندر نے سب سے زیادہ دامن پھیلا دیا، سمندر کو سب سے زیادہ مل گیا۔ پہاڑی اکڑی رہی، وہ ایک قطرہ نہ پا سکی۔ پانی پہاڑی پر بھی برسا، بادل پہاڑی پر بھی برسا، بارش پہاڑی پر بھی برسی، پر پہاڑی بلند تھی، پانی نیچے بہ گیا۔ تو جس کے اندر گہرائی ہو ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر گہرائی نہیں ہے تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو بلا تشبیہ میرا رسول۔ اب یہ پیر صاحب کے پیسے پیر صاحب کو دے دو بھائی، نہ دے لو پیر صاحب، تھوڑے پیسے ہیں۔ تھوڑی جگہ تو میں بول رہا کوئی دقت نہیں، ناراض نہ ہو، عمار بن یاسر پہ برسے اتنا ہی مولا علی پہ برسے، اتنا ہی عثمان غنی پہ برسے، اتنا ہی عمر بن خطاب پہ برسے، اتنا ہی صدیق اکبر پہ برسے، اتنا ہی ابو جہل پہ برسے، اتنا ہی ابو لہب پہ برسے، اتنا ہی عتبہ شیبہ پہ برسے، اتنا ہی عتبہ بن معید پہ برسے، اتنا ہی سرداران قریش پہ برسے۔ جس نے جتنا دامن پھیلایا اسے اتنا مل گیا۔ بلال حبشی نے جتنا دامن پھیلایا بلال حبشی کو مل گیا۔ سلمان فارسی نے جتنا دامن پھیلایا سلمان فارسی کو مل گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل بیتی، سلمان ہماری اہل بیت سے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی لطف و عطا سلمان فارسی پہ اتنی ہوئی کہ سیدہ کائنات کے دروازے پہ جا کر چوکھٹ پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی سے جا کر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ جب اذان سے ہٹایا گیا صحابہ کرام نے مشورہ کر لیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال حبشی جب اذان پڑھتے ہیں تو الفاظ صحیح نہیں ادا کر سکتے، یعنی شین کی جگہ پر سین پڑ جاتے ہیں، اشہدو کی جگہ پر اشہدو پڑھتے تھے۔ وہ وجہ کیا تھی کہ امیہ بن خلف نے آپ کی زبان میں میکے ٹھوکی تھی، لفظ صحیح طریقے سے جاری نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جن کی آواز بھی بلند ہو، خوبصورت بھی ہو اور آواز بھی اعلیٰ ہو اور اذان بھی صحیح ادا کر سکتے ہوں۔ صحابہ کرام نے خود ہی مشورہ کر لیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے مشورہ بھی کر لیا اور فیصلہ بھی کر لیا، بندے کا انتخاب بھی کر لیا، اب آپ سے اجازت لینا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ سرکار نے فرمایا اگر تم نے کر ہی لیا تو ٹھیک ہے۔ بلال حبشی کو منع ہو گیا۔ اب عشاء کی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور رات کو مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ جب تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا درے زہرا پہ چلے گئے اور جا کر بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ بلال حبشی کو بھی معلوم تھا کہ اگر خیرات ملے گی تو اسی در سے ملے گی۔
رونا شروع کر دیا، اور سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے کانوں میں جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی، حسنین کریمین کو بھیجا، جاؤ دروازے پر دیکھ کے آؤ، رات کے اس پہر میں ہمارے دروازے پر رونے والا کون ہے؟ حسنین کریمین آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ماں کا حکم تھا کہ دیکھ کے آؤ، پوچھ کے آؤ، حکم نہیں تھا، اس لیے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلال حبشی سے پوچھا نہیں ہے، دیکھ کے واپس چلے گئے۔ اپنی اماں جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہمارے دروازے پر رات کے اس پہر میں رونے والا کوئی اور نہیں ہے، ہمارے نانا کا جانی سارا وفادار صحابی ہے، اس کا نام بلال حبشی ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا ان سے رونے کی وجہ پوچھ کے آؤ۔ دونوں شہزادے آتے ہیں اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب پوچھتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اذان والی وجہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے اذان سے ہٹایا گیا ہے، میں محروم ہو گیا ہوں اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہے تو اذان سے ہٹایا گیا نا، تو وہ معافی اگر مل سکتی ہے تو وہ آپ ہی کا در ہے۔ جب حسنین کریمین طیبین طاہرین نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام جا کر سیدہ کائنات کی درگاہ عظیمہ میں پیش کیا، سیدہ کائنات نے فرمایا بلال حبشی کو فرما دو، اے بلال جب تک تم اذان نہیں دو گے سورج طلوع ہی نہیں ہوگا۔ اذان ہو گئی، جس کی ڈیوٹی لگی، لیکن سورج وہیں رک گیا، رات کا پہر وہیں رک گیا، اب سورج آگے نہیں چل رہا۔ صحابہ کرام انتظار کرنے لگے اور انتظار کرتے کرتے تھک گئے، اب وقت آگے چل نہیں رہا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ تو ٹائم آگے نہیں جا رہا، ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ہو رہا، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال حبشی کو تلاش کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا۔ آپ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے تھے اور خوشی کے عالم میں بیٹھے تھے، کیونکہ ان کو حکم تو سیدہ کائنات کی درگاہ سے ہوا تھا۔ خوشی کے عالم میں بیٹھے ہیں کہ جب تک میں اذان نہیں پڑھوں گا ٹائم آگے نہیں چلے گا، بلال حبشی کو ڈھونڈو، میری بارگاہ میں لے کے آؤ، جب تک بلال اذان نہیں پڑھیں گے ٹائم آگے نہیں چلے گا۔ یہ شان خدمتگاروں کی ہے، سرداروں کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور مولا کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو نمرود کے دربار میں لایا گیا، سب لوگ داخل ہوتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نمرود یہ داخل ہوئے، اللہ کے نبی تھے۔ نمرود نے کہا آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا، کیا آپ مجھے رب نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر کے دکھا۔ اس نے کہا یہ کام تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایک شخص بلوایا جو اس کے نزدیک مجرم تھا، اسے آزاد چھوڑ دیا، اور ایک آزاد شخص کو بلوایا جس کا گناہ کوئی نہیں تھا، اسے قتل کروا دیا۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اسے سمجھ نہیں آئی، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ من المشرق فَأْتِ بِهَا من المغرب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے۔ حضور علیہ السلام سے متنفر کرنے کی بڑی کوششیں کرتے تھے۔ جو قبیلوں کے سردار آتے ان کے سامنے حضور علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، ان کی زلف کا اسیر ہو جاتا ہے، ان کا غلام بن جاتا ہے۔ مخالفتیں کرنے کے باوجود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کا جو اثر تھا وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ جب آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تو قرآن کا نور کفار کے سینوں میں داخل ہو جاتا، ان کے من صاف اور ستھرے ہو جاتے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے،
یار انہوں نے بس ایک بات پوری کر لوں، میں شروع کر چکا ہوں، 2 منٹ میں بات پوری کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ اسلام ان کا بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، تو 3 شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ ابن رواحہ۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو مکہ کی سرداری چاہیے تو لے لو، لیکن اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل، تو صرف مکہ کی سرداری کی بات کرتا ہے، اللہ نے مجھے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ ابو لہب نے بھی پیشین گوئی کی کہ حضور آپ 10 کلو سونا لے لیں، اسلام کی تبلیغ نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے میری شہادت والی انگلی میں وہ قدرت کمال رکھی ہے کہ اگر میں احد پہاڑ کی طرف اشارہ کروں تو وہ بھی سونا بن جائے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے بھی ایک عرض کیا حضور میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، بڑی حسینہ و جمیلہ ہے، بڑی معجبینہ ہے، میں وہ نکرانی کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے بھی لے لو اور اس کے برابر ہیرے جواہر تول کر بھی لے لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ایک حسینہ کی بات کرتا ہے، جنت کی حوروں کی سردار، وہ میں اپنے غلام بلال حبشی کے نکاح میں دے چکا ہوں۔ تو ایک دوشیزہ کی بات کرتا ہے، اتنے مال و دولت کی بات کرتا ہے، زمرد اور یاقوت سے بنے ہوئے جنت کے محلوں کے دروازے ہیں۔ تو جو سرکار کا غلام بن جاتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے حکومت عطا فرماتا ہے۔ سمندروں پر اس کی حکومت ہوتی ہے، آسمان پر اڑنے والے پرندوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے، جنگل میں رہنے والے درندوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ ان کے قصص اور واقعات میں سناتا اگر ٹائم ہوتا تو قلت وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ اپنی معروضات کو انہی الفاظ پر موقوف کرتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی درگاہ عظیمہ میں دعا گو ہوں کہ خلاق کائنات اس محفل کو اپنی درگاہ عظیمہ میں شرف قبولیت کے درجے پر فائز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے ساتھی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، مار مختار صاحب نے اور مار گلزار صاحب نے یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی ہے اور عقیقہ کی تقریب سعید کو سجایا، میرے مولا اپنی درگاہ عظیمہ میں قبول و منظور فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی الا بلا وبا سے محفوظ فرما، ناگہانی حادثات و اموات سے محفوظ فرما، زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر شیطان، شر نفس، شر اعداء سے محفوظ فرما، شریروں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو مار مختار احمد صاحب کو بیٹا عطا فرمایا، یا رب العالمین سے خوبصورت، خوبصیرت، صالح، فرما بردار، عاشق رسول، دین کا مبلغ، لمبی عمر والا بے عیب بیٹا بنا۔ یا رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی رکاوٹ و پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما، بالخصوص جو حاضرین میں بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما، صاحب اولاد لوگوں کی اولاد کو صالح فرما بردار بنا، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، ہم سب کو ذہنی قلبی روحی سکون عطا فرما، آنے والے مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادت نصیب فرما، ہماری دنیا و آخرت حسین بنا۔ یا رب العالمین، ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما، تصفیہ قلب عطا فرما، تجلیہ روح عطا فرما، تخلیہ سر عطا فرما، اپنی معرفت تامہ کے جام عطا فرما، اپنے قرب و وصل والی زندگی عطا فرما، اپنی لقاء و رضا والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، احکامات شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام قسم کے نیک اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی لذت سے آشنائی عطا فرما، نماز کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما۔ یا رب العالمین، ہماری طبیعتوں میں سکون و اطمینان عطا فرما، تحمل مزاجی و بردباری عطا فرما، دین کی فہم و فراست عطا فرما، قرآن
قرآن پاک کی تعلیمات کا عملی جامہ اپنے وجود پر پہنانے کی توفیق عطا فرما، دلوں میں حب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ کو روشن کرنے اور ہمیشہ روشن رکھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کاملہ میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔